يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على عبدك وحبيبك ورسولك وعلى آله وصحبه أجمعين تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. دینی بھائیوں، حمد و ثنا کے بعد میں نے خطبے میں سورہ حشر کی آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے. ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور آخرت کے لیے تقوی اور پرہیزگاری کا توشہ تیار کر لینا چاہیے. یہ بات ہم سب کو اچھی طرح سے جان لینا چاہیے کہ وہی عمل بہتر ہے جو کتاب اللہ کے موافق ہو اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں سعادت ہے، کامیابی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں گمراہی ہے، جہالت ہے، بدبختی ہے. دین کے مسائل عام طور پر دو قسم کے ہیں، بنیادی اور فروعی. دین کی باتیں چاہے بنیادی باتیں ہو، اصول ہو یا فروعی مسائل ہو، کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے
جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہ کیا ہو. اور صحیح علم وہی ہے جس کی دلیل ہو، پروف ہو. دلیل نہ ہو، ثبوت نہ ہو، پروف نہ ہو، وہ علم نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے. اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے. بغیر دلیل کے، بغیر ثبوت اور پروف کے دین کی کسی بات پر عمل نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حشر میں فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو جو دین کی بات دیتے ہیں وہ لے لو، اور جس سے رکنے کا حکم دیتے ہیں اس سے رک جاؤ. یہی مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو دے رہے ہیں اس کو لے لینا بس، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے روک رہے ہیں اس سے رکنا چاہیے. اس کے علاوہ ایک مسلمان کو خود سے دین میں کوئی چیز ایجاد نہیں کرنا چاہیے. لہذا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی عبادات میں، اپنے تمام اعمال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرے. صحابہ اکرام کی سیرت، صحابہ اکرام کی ہدایت کو نمونہ بنائے. تھوڑا سا عمل جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، زیادہ عمل سے، کثیر عمل سے بہتر ہے جس میں بدعت کی ملاوٹ ہو. اس لیے ہمیں اپنے اعمال کو بدعات سے، خرافات سے پاک و صاف رکھنا چاہیے. لوگوں نے شریعت کے اندر بے بنیاد چیزوں کو داخل کیا جس کی کوئی اصل نہیں ہے، بے بنیاد باتوں کو ایجاد کیا. انہی چیزوں میں سے، انہی باتوں میں سے بہت ساری چیزیں ہیں بدعت. کیونکہ یہ مہینہ رجب کا ہے، رجب کے مہینے میں بھی لوگوں نے رجب کی فضیلت کا اعتقاد رکھا. رجب کے اندر یہ اعمال کرنا چاہیے جس کی فضیلت ہے دوسرے مہینوں کے مقابلے میں. یہ خیال شرعی اعتبار سے، شرعی حیثیت سے کتنا صحیح ہے، کتنا غلط ہے، میں آپ کے سامنے اس کو واضح کروں گا. اس مہینے کے اندر بہت ساری بدعتیں لوگوں نے ایجاد کی، اور ایجاد کر کے انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ فضیلت کا کام ہے، بہت اچھا کام ہے. انہی میں سے ایک عمل ماہ رجب میں عمرہ کرنا. بعض لوگ ماہ رجب میں عمرہ کرنے کو بدعت سمجھتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں عمرہ کرنا بدعت ہے، اور بعض لوگ فضیلت کا کام سمجھتے ہیں. دونوں غلط ہے. ماہ رجب میں عمرہ کرنا بدعت نہیں ہے، اور رجب کے مہینے کے اندر عمرہ کرنا کوئی فضیلت کا بھی کام نہیں ہے. خاص فضیلت تو عمرے کی اپنی جگہ پر ہے. اس مہینے میں عمرہ کرنے سے کوئی خاص فضیلت ہے، کوئی خاص ثواب ہے، ایسی بھی کوئی بات نہیں. صرف رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے کی فضیلت ہے، باقی سال کے 11 مہینے میں عمرہ کرنے کا سیم ثواب ہے، اجر و ثواب ہے. تو جیسے دوسرے مہینوں میں آپ عمرہ کر سکتے ہیں، اسی طرح رجب میں بھی عمرہ کر سکتے ہیں. جائز ہے، حرام نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کے بعد دوسرا مسئلہ، رجب کے مہینے میں جو لوگ عام طور پر فضیلت سمجھ کر رکھتے ہیں، جو کہ بدعت ہے، روزے. رجب کے مہینے میں لوگ خصوصی روزے رکھتے ہیں، یہ سمجھ کر رکھتے ہیں کہ اس مہینے میں روزہ رکھنے سے زیادہ جو ثواب ملے گا، فضیلت کا کام ہے، جبکہ کسی بھی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے. رجب کے اندر روزے رکھنا اس کی خاص فضیلت ہے، کسی بھی صحیح حدیث کے اندر وارد نہیں ہے. یہ بھی بدعت ہے. بس ہر مہینے کے اندر پیر اور جمعرات کے دن آپ نفل روزہ رکھ سکتے ہیں، ہر مہینے میں. اور ایام بیز، چاندنی راتوں کے آپ روزے رکھ سکتے ہیں، نفل روزے. چاند کی 13 تاریخ، چاند کی 14 تاریخ، چاند کی 15 تاریخ، یہ سنت ہے. جس طرح دیگر مہینوں میں آپ پیر اور جمعرات، ایام بیز کے نفل روزے رکھتے ہیں، اسی طرح رجب میں بھی رکھ سکتے ہیں آپ. عام بات ہے، رجب میں روزہ رکھنے کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے.
रजब में नफिल रोजे रखने की कोई खास फजीलत नहीं है। अगर ये समझ कर कोई रख रहा है सिर्फ रजब के महीने में तो बिदअत का काम कर रहा है, जो सुन्नत के खिलाफ है और वो गुमराही है। तीसरा मसला, माह रजब में जो लोग बिदअत के तौर पर करते हैं, बिदअत है, वो करते हैं लोग लेकिन बिदअत है, वो है रजब के पहले जुमा की रात में सलातुर रगाइब के नाम से नमाज पढ़ते हैं। इस नमाज का एक दूसरा नाम भी है सलात रजबिया। बाद लोग सलात रजबिया के नाम से नमाज पढ़ते हैं, बाद लोग सलातुर रगाइब के नाम से नमाज पढ़ते हैं। और ये बिदअत कोई नई बिदअत नहीं, बहुत पुरानी बिदअत है। इसलिए कि इमाम नववी रहमहुल्लाह जिन्होंने मुस्लिम शरीफ की शरह लिखी, उनने मुस्लिम शरीफ की शरह करते हुए किसी एक हदीस में लिखा है, इस हदीस से उलमा ने ये दलील पकड़ी है कि ये नमाज यानी रजब के महीने में जो खुसूसी नमाज पढ़ी जाती है सलातुर रगाइब, जिसका नाम रखा है लोगों ने, ये नमाज बिदअत है। अल्लाह तबारक व तआला इसके कायम करने वाले और इसकी ईजाद करने वाले को हलाक को बर्बाद करे, तबाह करे, ये उन्होंने जो है लिखा है। और ये भी लिखा है कि सही हदीस से इसका सबूत नहीं है, ये वाज़ेह गुमराही है, ये वाज़ेह गुमराही है। रजब के महीने में इस किस्म की नमाज पढ़ना खासकर वाज़ेह गुमराही है। चौथी बिदअत जो इस महीने में लोग सवाब समझ कर करते हैं वो है शबे मेराज। मेराज की रात जश्न मनाना, त्योहार मनाना, ये भी एक जो है इस महीने में लोग बिदअत के तौर पर करते हैं। वो सही समझकर सुन्नत समझकर करते हैं लेकिन बिदअत है। और उस रात में नफिल नमाजें पढ़ते हैं, शबे मेराज जो मनाते हैं, त्योहार, ईद, जश्न, नहाते हैं, धोते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे पकवान पकवाते हैं, ये सब बातें बेअसल है दीन के अंदर, ये सब बातें बेबुनियाद है। पहली बात तो यह है 27 रजब 27 रजब को मेराज का वाकया पेश आया। जिस तरह लोग 27 रजब को शबे मेराज का जश्न और त्योहार मनाते हैं, ईद मनाते हैं, ये साबित नहीं है हिस्ट्री के अंदर। हमारी जो हिस्ट्री है इस्लाम की, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सहाबा की, इस इस्लाम की तारीख के अंदर 27 रजब को जो है मेराज का वाकया पेश आया, ये साबित नहीं है। बल्कि इस वाकये में इख्तलाफ है मुर्रिखीन के दरमियान। जो हिस्ट्री लिखते हैं मुसलमान मुर्रिखीन, उनके दरमियान इख्तलाफ है कि कब पेश आया, कौन सी तारीख को पेश आया। तारीख में इख्तलाफ है, महीने में इख्तलाफ है, साल में इख्तलाफ है, बहुत इख्तलाफ है इसके अंदर। तो कैसे लोगों ने फिक्स कर लिया कि 27 रजब को मेराज हुई, जबकि खुद मुर्रिखीन के दरमियान इख्तलाफ है। दूसरी बात यह कि वाकया हिजरत से यानी सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़कर जो मदीना आए उससे 1 साल 2 साल पहले पेश आया है वाकया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाकया के बाद यानी मेराज के वाकये के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 12 साल तक जिंदा थे। ये वाकये के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 12 साल तक हयात थे, बाहयात थे, जिंदा थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी आपने मेराज के वाकये को ईद नहीं मनाया, जश्न नहीं मनाया, त्योहार नहीं मनाया। और आपने सहाबा इकराम को भी हुक्म नहीं दिया कि इस दिन त्योहार मनाओ, जश्न मनाओ, इस रात को जागो, सहाबा को हुक्म नहीं दिया। इसलिए सहाबा इकराम और खुलफा राशिदीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात, पाकीज़ा बीवियां, इन्होंने किसी ने भी जो है अपनी जिंदगियों के अंदर ये मेराज का जश्न नहीं मनाया। खैरुल कुरून यानी 300 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से 300 साल जो है खैरुल कुरून कहलाते हैं। ये 300 साल को अल्लाह के नबी ने कहा कि 300 साल के लोग बेहतरीन लोग हैं, क़यामत तक आएंगे लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में। लेकिन ये 300 साल रसूलुल्लाह की उम्मतियों में जो शुरू के 300 साल के जो लोग हैं, इनको अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये बेहतरीन लोग हैं, ये 3 सदियां बेहतरीन सदियां हैं। ये 3 सदियों में भी
جو اچھے لوگ تھے اس امت کے، کسی نے بھی شب معراج نہیں منایا، کسی نے بھی نہیں منایا۔ اگر یہ کام برکت کا ہوتا، یہ کام فضیلت کا ہوتا، تو اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو ضرور حکم دیتے۔ کام اگر برکت کا ہوتا تو اللہ حکم کیوں نہیں دیتے؟ اللہ تعالیٰ ضرور حکم دیتے کہ جشن مناؤ معراج کی رات کو، اور صحابہ ضرور عمل کرتے، کیونکہ صحابہ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے۔ صحابہ کیسے پیچھے رہ گئے بھائی؟ اب آئے یہ لوگ کیسے صحابہ سے آگے بڑھ رہے ہیں؟ کیسا ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ نیکی کے کام میں پیچھے رہ جائیں، اور ہم جو 1400 سال بعد پیدا ہوئے، ہم وہ بھلائی کا کام کر رہے ہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے صحابہ کبھی نیک عمل سے پیچھے نہیں رہتے تھے۔ چوتھی بات ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور ہوتا کہ معراج کے واقعے کو عید بنانا چاہیے، جشن منانا چاہیے، تو جیسے عید الاضحیٰ کی تاریخ طے ہے، عید الاضحیٰ اور عید الفطر یہ دو عیدوں کی تاریخ طے ہے، متعین ہے امت کے اندر، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معراج کی اس تاریخ کو طے کر دیتا، معلوم کرا دیتا، اختلاف نہیں ہوتا۔ جبکہ معراج کی تاریخ میں میں نے بتایا نا، بہت اختلاف ہے، تاریخ میں مہینوں میں اختلاف ہے، کس مہینے میں معراج کا واقعہ پیش آیا، کس تاریخ کو پیش آیا، مورخین کے درمیان بہت اختلاف ہے۔ اگر جشن منانا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اختلاف کو نہیں رکھتا، عید الفطر عید الاضحیٰ کی طرح اس کو بھی واضح کر دیتا، معلوم کرا دیتا امت کو۔ تو بھائیوں، لوگ شب معراج میں خوب نمازیں پڑھتے، نفل نمازیں، حالانکہ معراج کی رات سب کو معلوم ہے 5 وقت نماز پڑھنا روزانہ فرض ہے۔ معراج کی رات ہی یہ نماز فرض کی گئی، دن میں رات میں 5 وقت کی نماز پڑھنا ہر بالغ مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، اور مرتے دم تک فرض ہے، کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، چاہے وہ صحت مند ہو، بیمار ہو، معاف نہیں ہے، کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ وہ کھڑ کر پڑھ سکتا ہو، بیٹھ کر پڑھ سکتا ہو، لیٹ کر پڑھ سکتا ہو، ہاتھ کے اشارے سے پڑھ سکتا ہو، آنکھ کے اشارے سے پڑھ سکتا ہو، پلکوں کے اشارے سے پڑھتا ہو، نماز معاف نہیں ہے، کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ یہ معراج کی رات نماز فرض کی ہوئی، لوگ معراج کی رات میں نفل نمازیں تو پڑھتے ہیں، جو 5 وقت نماز فرض ہے کوئی پڑھتا ہے، جبکہ کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، کوئی نہیں پڑھتا۔ آپ اپنے سینوں پر، دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیے، آپ نہیں پڑھتے ہم نماز، 5 وقت نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ تو معراج کی رات نفل نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہے؟ 5 وقت نمازیں جو ہم کو فرض ہے، کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، وہ نہیں پڑھتے ہم۔ ایک رات میں نفل نماز پڑھنے سے جو فرض نہیں ہے، ہم کون سا تیر مار رہے ہیں؟ ہاں، کون سا کمال کر رہے ہیں ہم لوگ؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ فرائض کو ادا کرنا چاہیے، جو چیز کمپلسری ہے اس کو ادا کرنا چاہیے، جو اننیسیسری ہے اس کو کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ جو ضروری چیز ہے، جو فرض ہے اس کو ادا کرنا چاہیے، اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو اس لیے جو نمازیں فرض کر دی گئی ہم پر، ان نمازوں کی ہم سب کو پابندی کرنا چاہیے۔ اس رجب کے مہینے میں لوگ جو کام کرتے ہیں بدعات میں سے 5ویں بدعت ہے رجب کے کنڈے۔ رجب کے مہینے میں ایک بدعت ہے جس میں کنڈے بھرتے ہیں لوگ۔ یہ کیا چیز ہے؟ 22 رجب 22 رجب کو حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام کے لوگ نیاز کرتے ہیں، اس میں میٹھی پوریاں بناتے، مٹی کے نئے برتنوں میں، کورے برتنوں میں، مٹی کے برتن کو کنڈا کہتے ہیں، تو مٹی کے جو نئے کورے کنڈوں میں، برتنوں میں اس کو بھر کر کھاتے ہیں وہ میٹھی پوریوں کو، اور یہی جو ہے رجب کے کنڈے۔ اس کے لیے ایک جھوٹی بات، یہ کنڈے بھرنے کے لیے ایک جھوٹی بات کو حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کی طرف لوگوں نے منسوب کر دیا۔ وہ کیا ہے جھوٹی بات؟ کہ جعفر صادق رحمہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ 22 رجب کو جو
मेरे नाम के नयाज के कुंडे भरेगा, पूरियां मीठी पूरियां पकाकर कुंडों में जो है रख कर खाएगा, उसकी जो भी मुराद होगी पूरी हो जाएगी अल्लाह ताला के फजल से। अगर ऐसा ना हो तो वो हश्र के मैदान में आकर मेरा गिरेबान पकड़ ले। ये बात उन्होंने कही, इस बात को लोगों ने जो है उनकी तरफ मंसूब कर दिया, ये जाफर सादिक ने कहा है। हालांकि जाफर सादिक की बात हरगिज नहीं है, ये झूठी बात है, मन घड़त बात है। जाफर सादिक रहमहुल्लाह कभी ऐसी बात कर ही नहीं सकते, जो आले बैत से हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के हैं। रसूलुल्लाह के खानदान का लोग बिदअती कैसे हो सकते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के लोग बिदअती कैसे हो सकते हैं? लोगों को गुमराह कैसे कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं कर सकते। वक्त के बहुत बड़े ये सब अइम्मा इमाम हैं, लोगों को हिदायत का रास्ता बता सकते हैं, गुमराही का रास्ता कैसे बता सकते हैं? इसकी हकीकत मैं आपको बताता हूं, कुंडों की हकीकत क्या है। रजब के महीने में जो कुंडे भरते हैं, इसका सबूत किताबुल्लाह में, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नहीं मिलता, ना कुरान में इसका सबूत मिलेगा आपको, ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में इसका सबूत मिलेगा। दरअसल ये जो त्योहार है कुंडे भरने का, ये शियों की, रवाफिज की ईजाद है। शिया और रवाफिज इन्होंने जिसको ईजाद किया, सहाबी रसूल अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की वफात पर ये लोग जश्न मनाते हैं। शिया शिया क्या है? अली रजी अल्लाह अन्हु के मददगार हैं। अली और मुआविया रजी अल्लाह अन्हु में जंग हुई, इसीलिए शिया जो है वो अली की ताईद में मुआविया रजी अल्लाह अन्हु से दुश्मनी करते, मुआविया रजी अल्लाह अन्हु से दुश्मनी करते शिया। तो शिया ने मुआविया रजी अल्लाह अन्हु की वफात पर ये बिदअत ईजाद की, कुंडे भरने की, जश्न मनाना इस दिन, क्योंकि हमारे दुश्मन की वफात हुई है। मुआविया रजी अल्लाह अन्हु को, जो सहाबी, उसको दुश्मन समझते हैं। अब हमारा दुश्मन मर गया, उसकी मौत पर हम खुशी मनाएंगे, उसकी मौत पर हम जश्न मनाएंगे। इसलिए उस दिन ये लोग अच्छे पकवान पकवा कर खाते हैं। समझ में मेरी बात? जश्न का माहौल होता है शिया के अंदर। ये सब शिया ने ईजाद किया है। हम जानते नहीं कि शिया कौन है, सुन्नी कौन है। चुप जीते हैं मोहल्ले में, गो में हम सुन्नी सुन्नी चीखते फूटते हैं। सुन्नी क्या है मालूम नहीं, किसी को नहीं मालूम सुन्नी कौन है, शिया कौन है। समझ में मेरी बात? सब काम शिया के करते हैं और अपने आप को सुन्नी की लीस्ट में रखते हैं कि मैं सुन्नी हूं। काम जो करते हैं सब शिया के करते हैं। समझना चाहिए कि शिया हो तो उसके काम क्या है, सुन्नी हो तो उसके क्या काम है, समझना चाहिए ना, कम से कम मालूमात हासिल करना चाहिए। तो शिया ने इसको ईजाद किया। मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की वफात पर जश्न मनाने के लिए उनको दुश्मन समझे कि मुआविया सहाबी रसूल है, बहुत बड़ा मकाम है उनका, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी है। और इस हकीकत पर उन्हें पर्दा डाल दिया, यानी ये जश्न जो मनाते हैं कुंडे भरने का, मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की वफात पर जश्न मनाते हैं, ये जो हकीकत है इस पर उन्होंने पर्दा डाल दिया, छुपा दिया इसको। और सुन्नियों के अंदर ये रिवाज डाल दिया कुंडे भरने का, इसका रिवाज सुन्नियों में डाल दिया। और इस कुंडे भरने की फजीलत और बरकत के लिए क्या किया उन्होंने, एक अफसाना घड़ा। अफसाना कहते हैं झूठी कहानी को। शिया ने क्या किया, कुंडे भरना फजीलत का काम है, कुंडे भरना बरकत का काम है, इसके लिए एक कहानी घड़ी उन्होंने, झूठी कहानी, और उसको मशहूर कर दिया पूरी दुनिया के अंदर, खासकर हिंदुस्तान में मशहूर कर दिया। क्योंकि कुंडे हिंदुस्तान में ही भरते हैं लोग, दुनिया में कहीं भी नहीं भरते। हिंदुस्तान में उन्होंने मशहूर कर दिया शिया ने कुंडे भरने की इस बिदअत को। वो क्या है, कहानी है, खुतबे में तफसील नहीं बयान कर सकता, शार्ट मुख्तसर तौर पर बयान करूंगा। एक तवील कहानी है, लकड़ाहारा करके कहानी है। वो लकड़ाहारा की कहानी इन्होंने घड़ी है। वो कहानी ना कुरान में है, ना हदीस में है, ना सहाबा की जिंदगी में, कहीं भी नहीं, किसी किताब में नहीं है। वो इन्होंने कहानी घड़ी, उस कहानी घड़ कर जो कुंडे भरने की फजीलत बरकत को बयान की। इसलिए रजब में लोग वो लकड़ाहारा की कहानी सुनाते हैं घरों में। कौन? सुन्नी घरों में। हालांकि सब शिया के काम है, सुन्नी घरों में सब पढ़ते हैं कहानियां और कुंडे भरते हैं, सुन्नी कुंडे भरते हैं।
جبکہ امیر معاویہ کی وفات پر جشن منانے کے لیے شیعہ نے یہ جو ہے تہوار جشن کو ایجاد کیا تھا۔ وہ کہانی یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر ایک لکڑاہارا ہوتا ہے۔ مدینہ منورہ کے اندر لکڑاہارا ہے، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لانے والا۔ اس کی بیوی تھی، اس کی بیوی نے 22 رجب کو جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام نظر و نیاز کے کنڈے بھرے۔ اس کے بعد وہ لکڑاہارا جنگل گیا لکڑیاں کاٹنے کے لیے۔ اس کی بیوی نے کنڈے بھرے، جس کی وجہ سے اسے جنگل میں جہاں وہ لکڑیاں کاٹ رہا تھا اسے سونے کا خزانہ مل گیا۔ کنڈے بھرنے کے لیے اس کی بیوی نے کنڈے بھرے تو اس کو لکڑیاں جہاں کاٹنے گیا وہاں سونے کا خزانہ مل گیا، دولت مل گئی، جس سے اس کی ساری پریشانیاں، جو غریبی کی پریشانیاں تھی، دور ہو گئی۔ اس نے اس دولت سے ایک شاندار محل کوٹھی بنایا، عیش و آرام کے ساتھ جو ہے مدینے میں رہنے لگا۔ اس کے بعد اس کی لکڑاہارا کی بیوی نے مدینے کا امیر کا مطلب گورنر، اس کو عربی میں امیر بولتے ہیں، مدینے کا جو امیر تھا، گورنر تھا، اس کی بیوی کو لکڑاہارا کی بیوی نے قصہ سنایا، دیکھو میں نے 22 رجب کو کنڈے بھرے تھے، جس کی برکت اور فضیلت سے میرے شوہر کو خزانہ مل گیا، تم بھی بھرو۔ اب اسے کیا ضرورت بھرنے کی، تو غریب لکڑاہارا ہے تو گورنر ہے، بس سمجھ میں آ رہی؟ میں غریب تھا وہی سے ضرورت تھی ہوں گی، وہ گورنر کو کیا ضرورت ہے، اسے کیا پریشانی ہے، وہ تو آلریڈی حکومت کی بہت سہولتوں میں رہتا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا گورنر کا کیا مقام، کیا پوسٹ ہے، اسے ضرورت تو لکڑاہارا اس کے آپ کمپیئر کر سکتے ہیں کیا؟ ایک لکڑی کاٹ کر کھانے والے کو بھی، ایک مزدور کو بھی، ایک گورنر کو آپ کمپیئر کر سکتے ہیں کیا؟ یہ مجبور تھا کیا، اس کو کیا ضرورت ہے؟ تو بہرحال اس نے اس کی بیوی کو، گورنر کی بیوی کو اس لکڑاہارا کی بیوی نے بتایا کہ تم بھی رجب کے کنڈے بھرو، تمہیں بھی برکت فضیلت حاصل ہوگی۔ لیکن وہ گورنر کی بیوی نے جو انکار کر دیا، کہا کہ میں نہیں کروں گی، یہ سب غلط کام ہے، میں نہیں کروں گی۔ اس کے بعد کیا ہوا نتیجے میں کہ وہ گورنر کے گھر میں مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، یہاں تک کہ اس کا جو عہدہ تھا، وہ جو پوسٹ تھا، وہ ختم ہو گیا۔ وہ بالکل روزی روٹی کو ترسنے لگا، اس کے گھر والے پریشان، روزی روٹی کو ترسنے لگے۔ کہانی میں یہ کہانی گھڑی گئی، بنایا گیا ایسا۔ گورنر جا کر الٹا وہ لکڑاہارا سے بھی بدتر زندگی ہوگی گورنر کی، کنڈے نہ بھرنے کی وجہ سے۔ کنڈے نہ بھرنے کی وجہ سے لکڑاہارا گورنر سے شاندار زندگی بسر کرنے لگا، کنڈے بھرنے کی وجہ سے۔ گورنر کی بیوی کنڈے نہیں بھری، جس کو اس کا خاندان لکڑاہارا سے بدتر زندگی پر آ گئے۔ ایسا شریعت میں ہے کیا؟ سب شیعہ نے گھڑا، روافض نے گھڑا تھا کہ لوگ اس کو کریں، جبکہ اصل مقصد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر خوش ہونا ہے ان کا۔ بہرحال بعد میں اس کو احساس ہوا، وہ کہانی میں ہے کہ بعد میں احساس ہوا وہ گورنر کو اور اس کی بیوی کو، انہوں نے توبہ کر لی کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے کنڈے نہیں بھرے، پریشانی میں آ گئے، اب کنڈے بھریں گے۔ احساس ہوا، توبہ کر لی، کنڈے بھرنے لگے نیکسٹ ایئر سے، تو ان کی مصیبتیں بھی دور ہوئی، ان کی جو دولت، جو عہدہ چھن گیا تھا وہ پھر واپس آ گیا۔ کنڈے بھرنے سے سب ہوتا، رات دن بچے کالجوں میں پڑھنے کی کیا ضرورت تھی، کوچنگ کلاسوں کی کیا ضرورت تھی، یہ نیٹ، یہ CET، یہ فلاں فلاں لکھنے کی کیا ضرورت تھی، کنڈے بھر کر سب حاصل کر لیتے۔ ہاں، یہ آپ بزنس سے 2-2 لاکھ دے کر، کرایہ دے کر دکانیں کیوں لیتے آپ؟ 25 لاکھ 30 لاکھ ایڈوانس، کنڈے بھرے بس نہ فری میں مل جاتی۔ محنت کرنے کی کیا ضرورت بھی؟ آپ 8 بجے دکان کھولنا، 9 بجے بند کرنا، ضرورت کی اتنی محنت کرنی، کنڈے بھرنے میں سب مل رہا ہے نا، سب ہے، سب محنت کرنا۔ انسان کو اللہ نے دنیا میں محنت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اس کی محنت کے ساتھ تقدیر بنایا۔ پھر کوئی محنت کرتا ہے اسے زیادہ ملتا ہے، کوئی محنت اسی کے برابر کرتا ہے اسے کم ملتا ہے۔ یہ سب روزی روٹی کی تقسیم اللہ نے رکھا ہے، محنت پر بھی نہیں، لیکن محنت کرنا ہے دنیا کے اندر، لیکن کسی کو کم کسی کو زیادہ ملتا ہے۔ ایسا بھی ہے دنیا میں، کوئی کم محنت کرتا ہے زیادہ ملتا ہے، کوئی زیادہ محنت کرتا ہے کم ملتا ہے۔ یہ سب اللہ نے بنایا ہے تقدیر۔ کوئی خالی عقل استعمال کر کے لوٹ رہا ہے، تو رات دن پسینہ بہا کر گئے، کھانے پینے پیٹ بھرنے کے لائق روزی مل رہی ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں، کنڈے بھرنے سے تو کوئی تعلق نہیں، ورنہ پوری دنیا کنڈے بھرتی۔
کہ ہندوستان میں جتنے مالدار ہیں غیر مسلم بھی مالدار ہیں، سب کنڈے بھرتے ہیں کیا ہو؟ کروڑپتی ہے یہاں کے MLA دیکھیے آپ کو، سب انہیں کنڈے بھرتا ہے کیا ہو؟ یہ سب ایسی جھوٹی کہانیاں لوگوں نے گھڑی ہیں، یہ سب دشمنی ہے۔ بہرحال میں خطبے میں طویل نہیں کرنا چاہتا، یہ کہ پورے مدینے کی تاریخ پڑھیے، علم کی دنیا ہے، پورے مدینے کی ہسٹری، اللہ کے نبی کے زمانے سے لے کر آج تک جو کتابیں لکھی گئی مدینے کی ہسٹری پر پوری پڑھیے، کہیں بھی یہ واقعہ آپ کو ہسٹری میں نہیں ملتا، کہیں بھی نہیں ملتا۔ اور خود مدینے کے اندر آج بھی آپ جائیے اور وہاں تحقیق کیجیے، آپ جا کر آپ جا سکتے ہیں، آپ آسان ہے جانا، کوئی بھی مدینے کے اندر کنڈا نہیں بھرتا۔ جہاں یہ واقعہ پیش آیا آپ بول رہے ہیں مدینے میں کوئی کنڈا نہیں بھرتا۔ پھر عرب ملک بہت سارے ہیں، کویت ہے، قطر ہے، بحرین ہے، عراق ہے، وہ سب عرب ممالک ہیں، وہاں کوئی کنڈے بھرتا ہے کیا؟ جا کر دیکھیے آپ، کوئی کنڈے نہیں بھرتے، یہ کنڈے صرف ہندوستان میں ہی بھرتے ہیں۔ یہ ساری جو ہے بدعت ہونے کی نشانی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ نظر نیاز جو غیر اللہ کے نام پر کی جاتی ہے یہ شرک ہے، توحید کے خلاف کام ہے۔ اور پھر ایک بات، جعفر صادق کے نام پر کیوں میں بھر رہے ہیں؟ نہ ان کی پیدائش، نہ ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا، اور نہ ان کا ڈیٹ آف ڈیتھ ہے وہ، کیونکہ جعفر صادق رحمہ اللہ کی پیدائش کی تاریخ 8 رمضان ہے اور ان کی وفات کی تاریخ 15 شوال ہے۔ رجب کے مہینے میں نہ وہ پیدا ہوئے نہ وفات پائے، جس وجہ سے آپ کنڈے بھر رہے ہیں ان کے نام پر۔ کہ یہ اصل میں افسوس کی بات ہے سنی بھائیوں پر، جنہوں نے شیعہ کی جھوٹی روایت کے جال میں پھنس کر صحابی رسول کاتب وہی سمجھتے ہیں، رائٹر۔ قرآن مجید جو نازل ہوتا تھا، جبرائیل علیہ السلام جو لے کر اترتے تھے معاویہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے رائٹروں میں رکھا تھا۔ قرآن نازل ہوتا تو معاویہ رضی اللہ عنہ لکھتے تھے، وہ زمانے میں لکھنے والے نہیں تھے، بہت کم لوگ تھے لکھنے والے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وہی تھے، قرآن لکھنے والے۔ قرآن نازل ہوتا تو رسول اللہ دکھاتے تھے، لکھو تو یہ لکھتے تھے۔ اتنے بڑے عظیم الشان صحابی پر سنی بھائی ان کی وفات پر جشن مناتے ہیں کنڈے بھر کر، کتنا بڑا گناہ ہے۔ اہل سنت و جماعت کے خلاف عقیدہ ہے یہ، صحابہ کو گالیاں دینا، صحابہ کی موت پر جشن منانا اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے خلاف ہے۔ سمجھ میری بات؟ یہ سب شیعہ کے کام ہیں جو ہمارے سنی بھائی انجام دے رہے ہیں۔ رافضیوں نے اس بدعت کو، کنڈے بھرنے کی بدعت کو 14ویں صدی میں ایجاد کیا، یہ 15ویں صدی ہے۔ 14ویں صدی کا اس سے 1 سال پہلے، 100 سال پہلے، اس سے پہلے کی صدی میں ایجاد کیا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر 15 صدی چل رہی ہے۔ اگر یہ کام صحیح ہوتا تو شروع سے آنا تھا جہاں سے اسلام ہے۔ 100 سال پہلے سے کیسے آ جاتا ہے کام؟ کنڈے بھرنے کا کام صحیح ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آنا تھا، صرف 100 سال پہلے سے کیسے ایجاد ہوا؟ تو آپ کو میں چند حدیثیں بتا کر خطبہ ختم کر دیتا ہوں۔ بدعات کتنی بری چیز ہے، اسلام میں بدعات کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ دین میں جو نئی بات نکالی جاتی ہے جس کا ثبوت نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث رسول میں ہے، نہ صحابہ کی زندگیوں میں ہے، وہ بدعت ہے۔ دین کا کام، دنیا کا کام نہیں۔ دنیا میں تو سائنس نئی نئی چیزیں ایجاد کرتی رہتی ہے، دین الگ ہے، دنیا الگ ہے۔ سمجھ میں نہیں بات؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری کی حدیث میں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو بھی انسان ہمارے دین میں نئی چیز نکالتا ہے جو ہمارے دین میں اس کا تعلق نہیں ہے، وہ ریجیکٹڈ ہے، وہ مردود ہے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو انسان کو ایسا کام کرتا ہے ہمارے دین کے اندر جس کا تعلق ہمارے دین سے نہیں ہے، وہ بھی جو ہے مردود ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبوں میں اکثر یہ پڑھا کرتے تھے، ہم بھی پڑھتے ہیں خطبے کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس لیے پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، بہترین بات قرآن کی بات ہے۔ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین طریقہ جس پر ایک انسان کو چلنا چاہیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، بدترین کام وہ ہے جس کو لوگ دین میں ایجاد کر لیتے ہیں، خود سے بنا لیتے ہیں۔ وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نیا کام جو دین میں نکالا گیا ہے وہ بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو بدعت گمراہی ہے،
یہ رجب کے مہینے میں جو کچھ بدعات لوگ کر رہے ہیں یہ سب گمراہی کے کام ہیں. آخری حدیث ہے. کم سے کم صحابہ تو کرنا چاہیے. صحابہ نے بھی نہیں کیا تو صحابہ کا کیا مقام ہے؟ خلفائے راشدین کا کیا مقام ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد اور ابو داؤد کی حدیث میں وعدے کیا فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. لوگوں میری سنت کو خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، ان کی سنت کو لازم پکڑو، ان کے طریقے کو لازم پکڑو. تمسکوا بہا عضوا علیہا بالنواجذ. مضبوطی سے تھامے رہو، ان کی سنت کو مت چھوڑو. خلفاء راشدین نے کیا ہے سب بدعت نہیں کیا تو پھر ہم خلفاء راشدین کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں؟ سنی ہو کر ہم اہل سنت ہو کر صحابہ کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں جا سکتے. ایاکم محدثات الامور. لوگوں دین میں نئی باتیں نکالنے سے بچو، پرہیز کرو. ان کل محدثۃ بدعہ. ہر نئی چیز بدعت ہے. وان کل بدعۃ ضلالہ. اور ہر بدعت جو گمراہی ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جو آپ خطبات میں پڑھتے تھے. تو بھائیوں ہمیں سمجھ میں آیا کہ رجب کے مہینے میں جتنے کام لوگ کرتے ہیں، جس کو میں نے گنایا تقریباً 5 کام گنائے، ان سب کا تعلق بدعت سے ہے. بدعت گمراہی ہے. یہ نہ اس کا ثبوت نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ کی زندگی میں ہے. کنڈوں کے بارے میں نے بتایا یہ سب شیعہ کے کام ہے جنہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کی موت پر جشن اور عید منانے کے لیے، خوشی منانے کے لیے ایجاد کیا اور اس میں سنیوں کو شامل کر لیا. اپنے جال میں انہوں نے پھنسا لیا اور یہ سنی ان کی جال میں پھنس گئے. اللہ تبارک تعالیٰ کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک توحید اور سنت پر قائم رکھے. بدعات سے، شرک سے، خرافات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ہمیں جو زندہ ہیں، مر چکے ہیں، مرد خواتین جو بھی ہیں، اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جو بیمار ہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ہمیں جو بے روزگار ہیں ان کو روزی کے مواقع عطا فرمائے. اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے. ساری دنیا میں دشمنان اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ناکام بنا دے. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد المرسلين. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وانصرنا على القوم الكافرين. آمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون.